یہ 6 ستمبر 1965 کو جنگ ہوئی ہے نا, 1965 کی 6 ستمبر کو جنگ ہوئی تھی. جنگ میں ہندو سپاہی پکڑے گئے, انہوں نے جب پکڑے گئے نا تو کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں, کبھی انہوں نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ساری فوج تو خاکی وردی میں ہے تو وہ سبز چولے والے کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا سبز چولے والے تو کوئی فوج میں نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی کہ راوی کا پل تباہ کر دیں گولے پھینک کے, لیکن جب کوئی گولا پھینکتے تھے وہ سبز چولے والے پکڑ کے دریا میں پھینک دیتے, تو ہم تو پل ہی نہیں توڑ سکے. کہا یہ دادا صاحب کی یہاں پر حفاظت ہے, دادا صاحب کا اظہار کیا ہوا ہے لاہور شہر پر, تو اس وجہ سے نہ جم خانے میں آ کے انہوں نے ناشتہ کرنا تھا تو وہ جم خانے کیا بی آر بی نہر کو کراس نہیں کر سکے. تو یہ کیا ہے؟ ہزاروں بادشاہ آئے, ہزاروں حکومتیں بدلی, ہزاروں بادشاہ آئے, ہزاروں حکومتیں بدلی, نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی. تو یہ حکومت ہی تو ہے کہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے وہ 9 محرم کو دادا صاحب کے مزار کو عرق سے دھو رہا ہوتا ہے, خادم صفائی کر رہا ہے. تو جو دنیا کے حکمران ہیں وہ دادا صاحب کے گدھا بنے ہوئے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ اصل حکومت تو دادا گنج بخش کی چل رہی ہے نا. ہیں جی, اللہ اکبر. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اس موضوع کو جتنا تفصیل کی جائے اتنا ہی زیادہ ہے, لیکن میں اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ناسازگار ماحول میں بھی حق بات کہہ کر ہی دم لیتے ہیں. جیسے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفر زار ہند میں حق بات کی اور اسلام کی شمع روشن کی. عقیدہ ہونا چاہیے ڈاکٹر اقبال والا, علامہ اقبال والا. کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ایسی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ولی اللہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, مجھ سے پوچھو. وہ کہتے دادا صاحب کی شان میں فارسی میں ایک منقبت لکھی ہے, اس فارسی میں کہتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, صبح ماں از مہر او تابندہ گشت. کہ پنجاب کی جو مٹی بھی ہے وہ دادا صاحب کے دم قدم سے زندہ ہو گئی. پنجاب کی مٹی دادا صاحب کے دم قدم سے زندہ ہو گئی ہے. اور جو ہمیں اسلام کی صبح ملی ہے, کفر کی تاریکی سے نجات ملی ہے, وہ نجات کیسے ملی ہے؟ وہ دادا صاحب کی محنت سے ملی ہے. کہ دادا صاحب نے یہاں پہ آ کے کفر زار ہند میں اسلام کی شمع روشن کی. اور اسی منقبت کے پہلے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا کمال کر دیا علامہ اقبال نے. وہ کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. کہ حجویر کا جو سید ہے, حسنی حسینی سید ہے دادا صاحب, اور ان کا نام کیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ نام کیا ہے؟ ہاں واہ واہ, دل خوش کر دیا. یہ پورا نام کوئی نہیں لیتے, کوئی کہے بھی نا علی حجویری کہہ دیتے ہیں. نام ان کا علی بن عثمان. خارجیت اور رافضیت شکن نام ہے. کوئی عثمان سے جلتا ہے, کوئی علی سے جلتا ہے. دادا صاحب کا نام ایسا ہے کہ وہ سب پر ایٹم بم ہے. علی بن عثمان, علی بن عثمان. کئی لوگ عثمان نام نہیں رکھتے, کئی لوگ علی نام نہیں رکھتے. دادا صاحب کا نام ایسے علی بن عثمان. عقیدہ اہل سنت کا ترجمان ان کا نام ہی ہے. کتاب تو ان کی ہے ہی ہے, کشف المحجوب, جس کے بارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا کہ جس کو پیر نہ ملے اس کے لیے مرشد کا حکم رکھتی ہے, کشف المحجوب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسنی حسینی سید داتا گنج بخش سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم. کہ اس کی جو مرکز ہے, اس کا جو مزار ہے, وہ سنجر کے پیر غریب نواز معین الدین چشتی کے لیے حرم کا درجہ رکھتا ہے. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. یہ اس پوری منقبت پہ ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے, لیکن میں سکپ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی جو ہیں کسی سے ڈرتے حق بات ڈنگے کی چوٹ پر. جیسے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر بادشاہ کے دربار میں نعرہ حق بلند کیا. انہوں نے کھڑکی ایک رکھی کہ یہاں سے جھک کر داخل ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے سجدہ کر دیا, کیونکہ بادشاہ کو سجدے کی رسم جاری کر دی تھی. یہ جو خوشامدی لوگ ہیں نا, ان کا جی بادشاہ کو سجدہ جائز ہے. تو مجدد صاحب کا فتویٰ تھا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز, نہ کسی پیر کو, نہ کسی پیشوا کو, نہ کسی رہنما کو, ہاں جی کسی کو اللہ کے سوا سجدہ جائز. انہوں نے استدلال کیا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا, یعقوب علیہ السلام نے ان کے 10 بھائیوں نے سجدہ کیا, ذکر ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں, لیکن اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا,
اس امت میں شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا. ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت, ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی. یہ جو لوگ درباروں پہ اگر کوئی جاہل, میں نے تو ایسے آج تک کسی کو سجدہ کرتے دیکھا نہیں, معلوم وہ پروپیگنڈا زیادہ ہے. اگر کوئی جاہل سجدہ کرے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے, ہم اس سے بری ذمہ ہیں, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ اچھا اس سے بھی اگر سر اٹھا کے پوچھے کہ تم نے دادا صاحب کے مزار کو سجدہ کیا کیا سمجھ کے, وہ کہے گا اللہ کے ولی ہیں, میں نے احتراماً سجدہ کیا ہے. کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ میں نے دادا صاحب کو خدا سمجھ کے سجدہ کیا ہے. جو خدا سمجھ کے سجدہ عبادت کرے گا وہ مشرک ہوگا اور کافر ہو کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جتنے بھی یہ بے علم یا جاہل اگر کسی پیر کو یا کسی قبر کو سجدہ کریں گے وہ سجدہ تعظیمی ہوگا, وہ حرام ہے, کرنے والا گناہ گار ہے, لیکن دائرہ اسلام سے پھر بھی خارج نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی نیت ہی نہیں ہے, وہ خدا سمجھ کے سجدہ کر نہیں رہا. لیکن ہم نے یہ کہا کہ سجدہ تعظیمی جو احتراماً سجدہ ہوتا ہے وہ پچھلی امتوں میں جائز تھا, لیکن اس امت میں قیامت تک کے لیے سجدہ تعظیمی بھی ناجائز کر دیا گیا ہے. اور سجدہ صرف اللہ کو ہو سکتا ہے, سجدہ صرف اللہ کو ہو سکتا ہے, اور اسی میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے سامنے جھکے رہیں اور کسی کے سامنے نہ جھکیں. انہوں نے کھڑکی رکھی کہ اس میں سے جھک کر داخل ہوں گے, ہم کہیں گے لو جی حق ادا ہو گیا, لیکن آپ نے پہلے اس میں اپنی ٹانگیں داخل کی پھر سر داخل کیا, کیونکہ وہ آپ سمجھ گئے اپنی فراست مومنانہ سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جھک کر داخل ہوں. تو علامہ اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. یہاں تو کوئی ڈی سی اے سی آ جائے لوگ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو بادشاہ ہو آل ان آل, جس کا حکم دے دے اس کو پھانسی چڑھا دیں, جس کو حکم دے دے بری کر دیں, ایسا اختیارات والے ہو, اس کے سامنے حق بات پر ڈٹ جانا, یہ اللہ کے ولیوں کا ہی کام ہے. اپنے موجودہ ماحول کے لحاظ سے دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ایم پی اے ایم این اے آ جائے تو وہی نہیں مان, لیکن وہ وقت کا بادشاہ ہے اور اس کی حکومت جو ہے وہ کہاں پہ ہے, کابل تک, ادھر نیپال تک, بنگلہ دیش بھی, پورا ہندوستان, یہ پاکستان کے علاقے سب اس کی سلطنت میں شامل ہیں. اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ ہے. مجدد صاحب ڈٹ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے سجدہ. علامہ اقبال کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور اس نظم کا مطلع سنیں, آپ ایمان تازہ ہو جائے گا, توجہ کریں. کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. دیکھو ادب, یعنی کچھ حاصل کرنا تو حاضر, ادب کے ساتھ حاضر ہو, جو ولیوں کے دربار سے فیض ملے گا. کہنے والے کہتے ہیں جو اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ, مگر ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ. کوئی ادب سے آ, کوئی جولی پھیلا کے آ, کوئی احترام سے آ, تعظیم سے آ, پھر دیکھ کے طرف فیض ہوگا. معائنہ کرنے کہ کیا ہو رہا ہے اس ارادے سے نہ درباروں پر جی اعتراض کی نیت لے کے نہ. تو علامہ اقبال دیکھو کیسا, اللہ اکبر. اور اس کے بیٹے جوید اقبال نے زندہ رود میں لکھا ہے کہ اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی علامہ اقبال کی, تو اس نے منت مانی, مجدد صاحب کے مزار پہ دعا مانگی اور کہا جی بیٹا ہونا چاہیے, اور بیٹا ہو گیا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سرہند میں آؤں گا. لاہور سے سرہند بڑا لمبا سفر ہے, ایسے ہی سمجھ لیں جیسے یہاں سے کراچی کا سفر ہے. تو اس دور میں کہتے ہیں میری 4 سال عمر ہوگی تو میری انگلی پکڑ کے میرے والد علامہ اقبال وہاں گئے اور مجدد صاحب کے مزار پہ اتنا روئے کہ کپڑے ان کے بھیگ گئے. ہاں جی, تو وہ مجدد صاحب کے مزار پہ لوگ کہتے ہیں جی پتر لین جانے نے, پتر علامہ اقبال پہ فتویٰ لگائیں, جو پتر لینے چلے گئے. اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت سے دیتے ہیں. آج کو وزیر اعظم کا دوست ہو وہ بڑے کام کرا دیتا ہے, صدر کا دوست ہو وہ بڑے کام کرا دیتا ہے, تو جو اللہ کا دوست ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو پھر اللہ کی شان بیان نہ ہوئی کہ جو وزیر اعظم کا دوست ہے اس کے بڑے اختیارات ہوتے ہیں, دنیا داروں کا دوست ہو اس کے بڑی پاوریں ہوتی ہیں, اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے. تو جو اللہ کا دوست ہو وہ کچھ بھی نہ کر سکے, یہ تو اللہ کی شان نہ ہوئی. یہ تو اللہ کی شان میں کمی کرنے والی بات ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے جو ولی ہیں اللہ نے ان کو بڑی طاقتیں, پاوریں اور اختیار دیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ جوید اقبال کی انگلی پکڑ کے مزار پہ گئے نا, تو کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار.
لوگ نور کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، علامہ اقبال سے پوچھو، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو جو مٹی ہے نا سرہند کی اس سے بھی نور نکلتا نظر آ رہا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ بھئی تمہاری آنکھ پہ پردے پڑے ہوں تو پھر کیا کریں؟ ہاں جی، چمگادڑ کو دن کی روشنی میں سورج نظر نہیں آتا، تو وہ اگر یہ کہے کہ سورج ہے ہی نہیں تو لوگ کہیں گے تجھے نظر نہیں آتا، سورج تو چمک رہا ہے، وہ تو دن میں نظر آ رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ وہ کہے گی مجھے نہیں نظر آتا تو لہذا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اگر کسی کو ولیوں کا فیض، ان کے درباروں کا نور نظر نہ آئے تو اس کی آنکھ کا قصور ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے تو اس مٹی سے بھی نور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نور کیوں نکل رہا ہے، روشنی کیوں نکل رہی ہے، تاریکی کیوں دور ہو رہی ہے، دل کیوں منور ہو رہے ہیں، دل کیوں روشن ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے۔ کہتے ہیں اتنا نور نکل رہا ہے یہاں سے، سرہند کی اس مٹی سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ ستارے شرما گئے ہیں اس کے سامنے، ذروں کے سامنے۔ کیوں شرمائے ہیں؟ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، کیونکہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ کہ وہ صاحب اسرار جو رازدان ہے نا، رازوں کو جاننے والا، وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اس خاک میں مدفون ہے، اس وجہ سے اس خاک سے بھی نور نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی خوش عقیدگی دعا کرو کہ سب کو نصیب ہو جائے، وگرنہ اعتراض کی آنکھ سے جو دیکھنے والے ہیں وہ اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں، لوگوں کو بھی اس عشق اور محبت اور عقیدت کی دولت سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میں لا خوف علیہم پر گفتگو کر رہا ہوں۔ پھر آج 12 صفر ہے، کیا تاریخ ہے؟ 12 صفر یوم وصال ہے۔ مجاہد جنگ آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا۔ آج کے ماحول میں دیکھو، امریکہ کوئی آرڈر دے تو کسی کو انکار کر سکتا ہے کوئی؟ آج کی حکومت انکار کر سکتی نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے تو تھے، لیکن پھر ہوٹل کھول دیے نا سارے امریکہ کے لیے۔ اپنا وزیر داخلہ گیا تو کہتے کپڑے اتار کے انہوں نے تلاشی لی ہے۔ یہ آج کل کی خبر ہے، جو گیا نا تو جی انہیں جنہیں کپڑے نہیں اتارے، صرف وہ کوٹ شوٹ اتار کے انہوں نے تلاشی لی ہے۔ تو یہ عزت کی ہے کہ تم ان کے فوجیوں کے لیے ہوٹل سارے کھول دو کہ آ جاؤ بھائی، اور تمہارا وزیر داخلہ جائے تو وہ بھی دہشت گرد ہے کہ اس کے کپڑے اتار کے تلاشی لے رہے ہیں۔ تو یہ عزت کروائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کوئی جلدی سے نکل گئی منہ سے کہ جی علامہ فضل خیر آبادی نے فتوی جہاد دیا، کس کے خلاف؟ انگریزوں کے خلاف۔ یہ تو 1 منٹ میں بات ہوگی، لیکن اس کے پیچھے آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس کے لیے کتنا جگرا چاہیے، کتنی ہمت چاہیے، کتنی طاقت چاہیے، انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دینا اور جنگ آزادی کی قیادت کرنا۔ اور جب وہ ان کے پاس پاوریں تھی اور اسلحہ تھا، اسلحے کے زور پہ وہ فتح مند ہو گئے، کچھ غدار ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ پناہیں دے رہے تھے، مخبریاں کر رہے تھے۔ انہوں نے مخبری کی کہ یہ شخص جو ہے فضل حق خیر آبادی، اس نے فتویٰ دیا تھا جامع مسجد دہلی میں بیٹھ کر کہ نکلو بھائی انگریزوں کے خلاف۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے بہانے آئی تھی، آ کر حکومت پہ قابض ہو گئی ہے۔ مغلیہ اقتدار وہ بھی اسی ستمبر میں ختم ہوا تھا، مغلیہ اقتدار بھی، اس کو بھی 1857 کی تاریخ تھی 12 ستمبر جب یہ مغلیہ اقتدار ختم ہوا اور دہلی میں ان کی جو ہے حکومت قائم ہوئی، اور علماء کو توپوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو اڑا دیا گیا، توپوں کے ساتھ باندھ کے۔ اور اسی میں ایک اور مجاہد کا ذکر کر دوں، اس کا نام کفایت علی کافی ہے۔ جب وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہے تھے، لوگوں کی تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، موت کا خوف ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور تازہ نعت انہوں نے اس وقت لکھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔